أشهد أن محمد رسول الله. تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے دوستوں، میں پاکستانی فوجیوں، یہ بہت اہم رول اب دنیا میں ادا ہونے والا ہے ہر کسی کی طرف سے. میں ایک شوق کی بات بتاتا ہوں، جو اب پچھلی ویڈیو میں جو بتایا وہ بتا رہا ہوں کنٹینیوز، کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو دنیا سے آج جا چکے ہیں، دوسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہیں. اب جو دنیا میں ہیں ان میں بھی دو کوالٹی ہے. ایک تو وہ لوگ ہوں گے جو غزوہ ہند میں شوق سے حصہ لیں گے، کفار سے شوق سے حصہ لیں گے، جنگ کے میدان میں کفار کے سامنے لڑیں گے، ملحمۃ العظمیٰ میں شوق سے حصہ لیں گے، جانتے ہوئے بھی کہ اس جنگ میں پہلے ہمارے خون کے فوارے اڑیں گے، ہمارے گوشت کے لتھڑے اڑیں گے اور ہم خوش نصیب ہوں گے. اور ایک لوگ وہ بھی ہوں گے اسی دنیا میں جو موجود ہے، جو غزوہ ہند کے وقت بھی موجود ہے اور ملحمۃ العظمیٰ کے وقت بھی موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود ہے، لیکن انہوں نے نہ غزوہ ہند میں حصہ لیا، نہ ملحمۃ العظمیٰ میں حصہ لیا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملنے کا شوق رکھا، نہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ قدم سے قدم ملانے کا شوق، ملا کر چلنے کا شوق رکھا، نہ علی کے شیر کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کا شوق رکھا، بلکہ وہ دشمنوں سے مل کر ڈالر لے کر اپنی الگ دنیا وسائی اور محل میں رہنا پسند کیا. کچھ لوگ غریب ہیں یا امیر ہیں، وہ غزوہ ہند میں حصہ لینے کے بجائے دنیا سے محبت کی اور موت کے خوف سے الگ رہے، اپنے بیوی بچوں میں الگ اپنی خوشیاں گزارتے رہے. تو یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں. آج جو دنیا میں ہیں اس میں دو قسم کے لوگ، ایک جو علی کے شہر اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، غزوہ ہند میں حصہ لیں گے، ملحمۃ العظمیٰ میں حصہ لیں گے اور اس کے آس پاس کی تمام جنگوں میں حصہ لیں گے، شوق دل سے، خوش دلی کے ساتھ. وہ فخر کریں گے، کل قیامت کے دن وہ فخر سے بیان کریں گے ان لوگوں کے سامنے جو آج دنیا میں نہیں ہیں. وہ ان سے پوچھیں گے، یار تم تو تھے دنیا میں، تو بڑے فخر سے کہیں گے، ہاں میں تھا، میں نے تو علی کے شیر کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلا ہے، میں نے غزوہ ہند میں برابر حصہ لیا ہے خوش دلی کے ساتھ، ملحمۃ العظمیٰ میں میرے خون کے فوارے اڑے تھے. ہائے ہائے ہائے، کتنی خوش دلی سے بیان کرے گا اس دن. اور جو لوگ اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، آسمان میں جا چکے ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، کل قیامت کے دن جب یہ وہ بیان سنیں گے تو افسوس کریں گے، اللہ کاش کہ یہ وقت میں بھی ہوتا، اے اللہ کاش کہ یہ غزوہ ہند میں میں بھی حصہ لیا ہوتا، کاش کہ اس وقت میں دنیا میں آیا ہوتا، ہائے ہائے ہائے، کاش کہ میرے خون کے فوارے، میرے گوشت کے لتھڑے اڑے ہوتے ملحمۃ العظمیٰ میں، کاش کہ، ہائے افسوس کہ میں اس وقت دنیا میں نہیں تھا، نہیں تو میں بھی شوق سے جاتا. وہ اس طرح سے بیان کریں گے. اور کچھ لوگ اس دنیا میں ہیں، موجود ہیں، ان کو بھی موت آئے گی، پھر وہ افسوس کریں گے، سر جھکائیں گے، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہم دنیا میں تھے پھر بھی ہم نے غزوہ ہند میں حصہ نہیں لیا. اپنی دنیا کی دولت میں، عزت میں، شہرت میں بڑے عہدے پر قائم رہے لیکن کچھ نہیں کیا، حصہ بھی نہیں لیا غزوہ ہند میں، نہ ملحمۃ العظمیٰ میں حصہ لیا، اور ہم اللہ کی رحمت سے دور رہے. اللہ کتنے بد نصیب ہیں. وہ افسوس کریں گے. تو مسلمانوں، یہ دن بڑی اہمیت رکھتا ہے. آپ تو یہ سوچیں گے یار امریکہ، برٹن، فرانس، اسرائیل بہت طاقتور ہیں، ان کے پاس بڑے ایٹمی ہتھیار ہیں، بڑے ٹیکنالوجی والے ہتھیار ہیں، یہ وہ، لیکن یہی بڑی ایٹمی کے سامنے اگر آج سینہ تان کے کھڑے ہو گئے اور تمہارے گوشت کے لتھڑے اڑیں گے تو کل قیامت کے دن تمہیں اسی بات پہ فخر ہوگا کہ ہم اس امت سے تھے، اس قوم سے تھے، ہم مسلمان تھے، اس ظالم قوم کے سامنے کھڑے تھے جو بہت طاقتور تھے. ہمیں معلوم تھا
کہ ان کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہونے کا انجام کیا ہوگا. ہمارے خون کے فوارے اڑیں گے, ہمارے گوشت کے لتھڑے اڑیں گے, لیکن پھر بھی ہم نے شوق سے اپنے خون کے فوارے ہوا میں اڑائے. ہم نے شوق سے اپنے گوشت کے لتھڑوں کو ہوا میں اڑائے اللہ کی رضا کے لیے. کتنے خوش نصیب تھے ہم. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا اور ہم شوق سے اس راہ پہ چلتے رہے, اور وقت کے علی کے شیر اور وقت کے امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے تو وہ بڑا فخر کریں گے, بہت فخر کریں گے. آج علی کے شیر کے ساتھ کھڑا ہونا اتنا آسان نہیں, ٹھیک اسی طرح جیسا کہ کل یزید کے دور میں امام حسین کے ساتھ کھڑا ہونا آسان نہیں تھا. آج لوگ افسوس کرتے ہیں, کاش کہ وہ لوگ امام حسین کا ساتھ دیے ہوتے جو جان بچا کر اپنے گھر میں جا کر دپک گئے تھے. آج بھی لوگ ویسے ہی ہیں. کل افسوس کریں گے کاش کے وقت کے علی کے شیر کے ساتھ کھڑے ہوتے, وقت کے امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوتے, کاش کے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوتے, کاش کہ ہم نے غزوہ ہند میں حصہ لیا ہوتا, کاش کہ ہم ملحمۃ العظمیٰ میں اپنا رول, اپنا کردار ادا کیا ہوتا, اپنے گوشت کے لتھڑے اڑوائے ہوتے, کاش کہ اپنے خون کے فوارے اڑوائے ہوتے ملحمۃ العظمیٰ میں, تو وہ بھی افسوس کریں گے. اور جو خوش دلی سے ساتھ کھڑا ہوگا, قدم سے قدم ملا کر چلے گا, غزوہ ہند میں حصہ شوق سے لے گا, ملحمۃ العظمیٰ میں شوق سے اپنے خون کے فوارے اڑتے ہوئے دیکھے گا اور مسکرائے گا, واہ بھائی واہ. یہی تو دنیا کی کامیابی ہے. اور دنیا کو مضبوطی سے پکڑنے والوں, دنیا کو مضبوطی سے پکڑنے والوں, تھام لو, اب یہ دنیا فنا ہونے والی ہے, تم کیا کرو گے؟ ایسے دیکھو کہ کہاں گئی دنیا, کہاں گئی دنیا, او دنیا تو فنا ہو گئی. کہاں گئے ہو تمہارے نرم ملائم مخملی بستر جس پر تم چین کی نیند سوتے تھے امریکہ سے ڈالر لے کر کے, کہاں گئے؟ وہ دن کا انتظار نہ کرو کہ تمہیں افسوس کرنا پڑے کہ کاش کہ ہم وقت کے حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے. پاکستانیوں, تمہارا ایک اہم رول ہے, اپنا رول ادا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. چاہے پاکستان کے عام آدمی ہو, چاہے منسٹر ہو, چاہے فوج میں ہو, چاہے بڑا جنرل ہو یا چھوٹا فوجی جوان ہو, کھڑے ہو جاؤ. اسی کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو خوشخبریاں سنائی گئی ہے, جو پیشن گوئی کی ہے پاکستان کے بارے میں, آخر وہ کب صحیح ہوگی؟ منتظر رہو, بہت جلد, بہت جلد. اب وہ وقت آن پہنچا ہے, انتظار کرو. 24 کے آخر اور 25 کے فرسٹ کو, 24 کے آخر اور 25, 26, 27 میں تمہیں سب کچھ آنکھوں سے دکھائی دے گا. جو کچھ آنکھوں سے دکھائی دے گا, یہ نظارے دیکھنے کے لیے پاکستان کے نہ جانے کتنے بزرگ انتظار کرتے کرتے تھک گئے, ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی, وہ دنیا سے چلے گئے, لیکن یہ ہنسی دیدار نہ کر سکے. دل کا ارمان دل میں ہی لے کر چلے گئے. خوش نصیب ہو تم, انتظار کرو. 24 کے اینڈ اور 25, 26, 27 کو بہت خوبصورت نظارے نظر آئیں گے. تیار رہو. بچہ بچہ کھڑا رہے پاکستان کا. اگر شوق شہادت کا ہے تو, شوق غزوہ ہند میں شریک ہونے کا ہے تو, شوق علی کے شیر کا دیدار کرنے کا ہے تو, شوق امام مہدی علیہ السلام کا دیدار کرنے کا ہے تو, شوق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کرنے کا ہے تو, وقت کا خود بھی وقت کا حسین بنو اور وقت کے حسینیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جو اس وقت کفار سے جہاد کر رہے ہیں. امریکہ, برٹن, فرانس, اسرائیل کے ساتھ کھڑے, امریکہ, برٹن, فرانس, اسرائیل کے ساتھ سامنے, ان کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہیں اور جنگ لڑ رہے ہیں. یہ مت دیکھو یہ شیر دل ہے, یہ مت دیکھو کہ یہ شیعہ ہیں کہ سنی ہیں کہ وہابی ہیں. ان قریب ان سبھی خامیوں کو نکال کر پھینک دیا جائے گا اور ایک امت ہوگی
اور ایک سب مسلمان ہوں گے اور سب مرد مجاہد ہوں گے جو کفار کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوں گے، کیونکہ ان قریب دین محمد کی حمایت کرنے والا تمہارے سامنے ہوگا۔ قاتل کفار خواہش شد، شیر علی حامی دین محمد پاسبان پیدا شد۔ ایک دین محمد کی حمایت کرنے والا پیدا ہوگا۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کو بھی دیکھو گے۔ اگر حکمت کا علم ہے تو ذرا ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک تقریر سن لو۔ مہدی کا ٹینیور کتنا ہوگا، کتنی مدت تک وہ لیڈ کریں گے امت کو؟ آپ پورے یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ ایک اسلامی حکومت جو ہے وہ بہت صحیح قسم کے حضور کے نقش قدم پر خلافت علی منہاج النبوہ وہ قائم کر دیں گے۔ لیکن ایک اور حدیث آتی ہے، یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطانہ، ایک مشرقی ملک سے فوجیں آئیں گی، لوگ آئیں گے جو مہدی کی حکومت قائم کریں گے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے، یہ میرا گمان ہے، پھر تو ایک اندازہ ہے، ہم یقین کے ساتھ ان تمام چیزوں کی جو ہے انٹرپریٹیشن کچھ اندازہ تو کر سکتے ہیں، لیکن پورا اس کا ٹائم فریم بنانا اور اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کچھ کہنا، معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یہ جو عرب کے مشرق کا علاقہ ہے، اس میں افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، ہند بھی ہے، ایران بھی آتا ہے، یہاں کہیں پر پہلے کوئی ایسی حکومت قائم ہو چکی ہوگی کہ وہاں سے فوج جائے گی جو مدد کرے گی حضرت مہدی کی وہاں پر حکومت ان کی جمانے کے لیے۔ تو مشرق، اسی لیے ایک اور حدیث بھی آتی ہے حضور کی کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، ہندوستان کی طرف سے، تو اس سے یہ گمان کیا گیا ہے کہ اس علاقے میں کہیں پہلے وہ ایک اسلامی صحیح اسلامی حکومت قائم ہوگی اور وہ اس کی فوجیں پھر جائیں گی کہ جو حضرت مہدی کی مدد کریں گی اور حکومت قائم کریں گی۔ حضرت مہدی میں اس میں ڈال دوں گا، دیکھ لینا، لیکن اس کو زیادہ عام مت کرنا، کیونکہ اسے کچھ باتیں پردے میں رہنا چاہیے۔ جو باتیں پردے میں رہنا چاہیے اسے پردے میں ہی رکھو، صرف سمجھ لو بس۔ اوکے پاکستانیوں، اس دن کا انتظار نہ کرو کہ تمہیں افسوس کرنا پڑے، پچھتانا پڑے کہ یہ دن ہم نے دیکھا لیکن افسوس کہ ہم اللہ کی رحمت کے راستے پر چلنے سے گریز کیے، پرہیز کیے، نہیں چل سکے، بزدل کائروں کی طرح، بزدلوں کی طرح، کائروں کی طرح، خسروں کی طرح، ہجڑوں کی طرح، نامردوں کی طرح مرد مجاہدوں سے دور کھڑے ہو کر تماشا دیکھتا رہا۔ اس دن اس محفل میں تمہاری انٹری نہیں ہوگی جس محفل میں سارے شیر اکٹھے کیے جائیں گے، پچھلے بھی اگلے بھی وقت کے بھی سارے مجاہد، سارے وقت کے شیر جو بڑی بڑی جنگیں فتح کی ہیں، بڑی بڑی جنگوں میں حصہ لیا ہے، اپنے خون کے فوارے ہوے میں اڑائے ہیں، اپنے گوشت کے لتھڑے ہوے میں اڑائے ہیں، سب اللہ کے ہاں ایک محفل ہوگی۔ جیسے آج دنیا میں پارٹی ہوتی ہے نا، یار مجلس فلانے کا یہ ہے، فلانے کا وہ ہے، پارٹی ہے، چلو پارٹی میں تم کو کارڈ ملا ہے نا، چلو چلو چلو، وہاں بریانی ہوگی، یہ ہوگی، وہ ہوگی، کھائیں گے، مزہ کریں گے، انجوائے کریں گے۔ ایسا وہاں ایک پارٹی ہوگی، اللہ کے ہاں ایک پارٹی ہوگی جس میں تمام شیر دل انٹری کریں گے۔ وہاں پاکستانی خسروں کی انٹری نہیں ہوگی، پاکستانی ہجڑوں کی انٹری نہیں ہوگی، پاکستانی ان جنرلوں، ان فوجیوں کی انٹری نہیں ہوگی جو امریکہ سے ڈالر لے کر مسلمانوں کو ہی مارتے ہیں، مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کو کنٹینر میں بھر کے ان کے بستر میں بھیجتے ہیں، اسلام کے دشمنوں کے بستر پہ لے جا کے سلاتے ہیں، ان کی انٹری نہیں ہوگی۔ وہ محفل میں بڑے بڑے مرد مجاہد انٹری کریں گے۔ میں نے افغانستان کے ایک معصوم بچے کو اس محفل میں دیکھا ہے، بڑے شیر کی طرح دہاڑ کے جا رہا تھا۔ میں نے اس کو لباس دیکھا، اس کی عمر تقریباً 10 سے 12 سال کی تھی، یا 10 سے 11 سال کی رہی ہوگی، زیادہ رہی ہوگی تو 13 سال کا بچہ تھا، وہ 13 سال کا بچہ تھا۔ اس محفل میں جسے خالد بن ولید کہتے ہیں، دہاڑتا ہوا تھا، شیر کی طرح دہاڑ رہا تھا وہ۔ اسی محفل میں افغانستان کا ایک بچہ جس کی عمر 10 سال سے لے کر 11-12 سال کی رہے گی، بہت زیادہ رہے گی 13 سال کی رہے گی، بڑے شوق سے جا رہا تھا اس محفل میں، ابھی اس محفل میں پہنچا نہیں تھا، جا رہا تھا، اور میں اس محفل سے باہر آ رہا تھا۔ راستے میں میں نے اس بچے کو دیکھا، اس کا لباس دیکھا،
اللہ نے مجھے بتایا کہ دیکھو اس بچے کو کس شوق سے جا رہا ہے یہ واقعہ جب مجھے دکھایا تھا، کچھ خاص بات تھی اس لیے دکھایا گیا تھا، میں نے اس افغانی بچے کو اس کے لباس سے پہچانا تھا، اور اللہ مجھے دکھا رہا تھا کہ دیکھ اس شیر بچے کو، اس نے اپنا بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ آج شیروں کی محفل میں کس شان سے شیروں کی طرح دہاڑ کے جا رہا ہے، اس محفل میں جس میں خالد بن ولید موجود ہے پہلے سے، اور خالد بن ولید جیسے بڑے بڑے شیر اس میں موجود ہیں۔ میں نے کہا واہ، اس بچے کو تو بھولتا نہیں میں۔ افغانستان کی کسی شیرنی ماں نے اپنی کوکھ سے اس شیر کو پیدا کیا تھا، جو ایک معصوم بچہ تھا لیکن شیر تھا وہ۔ اے پاکستانیوں اور پاکستان کے فوجیوں جوانوں، اللہ کے ہاں بھی پارٹی ہوگی، بڑے بڑے شیر دل وہاں جائیں گے، بزدلوں کی وہاں انٹری نہیں ہوگی۔ امریکہ سے ڈالر لے کر جو مسلمانوں کو مارتے ہیں ان کی انٹری وہاں نہیں ہوگی۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اے مسلمان مرد مجاہدوں، تم اگر غزوہ ہند میں حصہ لوگے، ملحمۃ العظمیٰ میں حصہ لوگے، علی کے شیر کے ساتھ کھڑے ہوگے، امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، شیر دل سے جنگ کے میدان میں لڑیں گے اور پیٹھ نہیں دکھائیں گے، یہاں شیر کی طرح لڑتے رہو گے اس وقت تک کہ جب تک شہید نہ ہو جاؤ۔ جب شیر کی طرح لڑ کر شہید ہوگے تبھی اس محفل میں تمہاری انٹری ہوگی، یا پھر شیر کی طرح لڑتے ہوئے غازی بن کر آؤ گے تبھی اس محفل میں انٹری ہوگی۔ اس محفل میں اہرے گہرے نتھو خیرے کی انٹری نہیں ہوگی۔ کوئی سوچتا ہوگا کہ وہ بہت بڑا نمازی ہے، پرہیزگار ہے، روزہ رکھنے والا ہے، تو وہ روزداروں کی اور وہ پرہیزگاروں کی محفل نہیں ہے۔ وہ تو نمازی بھی ہیں، روزے دار بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، لیکن وہ جو خاص اہمیت ہے اس محفل کی، وہ اللہ کی راہ میں شیر دلی سے لڑنے والے مجاہد، مرد مجاہدوں کی محفل ہے وہ۔ اس میں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، حالانکہ مجھے نام نہیں بتایا گیا کہ یہ جو شیر کی طرح دہاڑ رہا ہے یہ خالد بن ولید ہے، لیکن میں نے محسوس کر لیا کہ یہ خالد بن ولید ہے۔ تو مسلمانوں، ان شیروں کی محفل میں تمہیں بھی کیا بولتے ہیں، انوائٹنگ کارڈ ملے، گریٹنگ کارڈ کون سا بولتے ہیں یار، انگریزی نہیں معلوم، اس پارٹی میں بھی تمہیں انوائٹ کیا جائے اور اس پارٹی کا تمہیں کارڈ ملے، نیوتا ملے، دعوت ملے کہ تم وہاں جاؤ، اس میں شریک کرو، شرکت کرو، تم کو شرکت کرنے کی خوش نصیبی ملے، بڑے خوش نصیب ہوگے تم۔ اس وقت تمام شیروں کو تم دیکھو گے جو جنگ بدر کے ہوں گے، جنگ خیبر کے ہوں گے، جنگ یرموک کے ہوں گے، وہ شیر 60 جوان جو 60,000 پر غالب آئے تھے، ان شیروں کا دیدار کرو گے تم۔ اگر بزدل قائر رہے تو اس محفل میں تمہاری انٹری نہیں ہوگی۔ اوکے پاکستانی جنرلوں، او پاجی اب سوچ لو، بہت ساری ایسی باتیں ہیں، اللہ کے ہاں جانا ہے تیاری کر لو۔ یہ وہی وقت ہے جو شان و شوکت سے جانے والے تیاری کر کے اپنی شان و شوکت سے اللہ کے پاس جائیں گے، اور وقت کے تمام شہداء اور تمام غازی اس محفل میں انٹری کریں گے جس میں خالد بن ولید جیسے شیر ہوں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ذوالفقار کی تلوار لینے والے، ذوالفقار کی تلوار چلانے والے شیر ہوں گے، اور دیگر بہت سارے شیر ہوں گے۔ جنگ بدر، جنگ خیبر، جنگ حنین، جنگ یرموک اور بھی بڑی بڑی جنگیں لڑنے والے تمام شیر دل تم کو اس میں ملیں گے، ان سب کا دیدار کرو گے، اور تم بھی شیر بن کے جاؤ گے تو اس محفل میں انٹری ہوگی، ورنہ دور ہی رہو۔ کیا رہا ہے